آپ سے اگر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو سب سے افضل بعد از مصطفیٰ سرکار، بعد از خاتم الانبیاء، نبی آخر کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ علی سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل افضلیت کیا ہے، پہلے تو مشکل میری یہ ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ پوچھیں گے تو جواب بھی ملے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوچھیں گے تو جواب ملے گا اور پھر ماننا بھی پڑے گا۔ بے زور طاقت کوئی افضل نہیں ہوتا، بے زور طاقت افضل۔ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، آپ ضد کر رہے ہیں، بھائی آپ دلیل لائیے نا، دلیل لائیے، یا دلیل مانیے یا دلیل منوائیے، تیسری تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو بعد از نبی مکرم خاتم الانبیاء کے بعد سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، تو بہت سارے دلائل ہیں، مگر اس وقت میرے مضمون میں جو دلیل ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ یہ موٹی سی دلیل انہیں دے دیجئے کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل کیوں ہوئے۔ جس دلیل پر حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہوئے، اسی دلیل پہ علی افضل ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی ثابت کرے کبھی مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ بھئی اگر بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دی جائے گا۔ کوئی مثال لائے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی حوالہ لائے کہ کبھی علی سے پوچھا گیا ہو اور علی کو نہ آتا۔ توجہ ہے آپ آج کے 27 مشکل سوال جوڑ کر رہے علی کے سامنے، اور ان کے گمان میں ہر سوال ایسا تھا کہ علی کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا۔ علی مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ ساتواں سوال کیا تھا؟ تمہارا 8واں سوال کیا تھا؟ جو علی سوال پوچھنے سے پہلے جانتا ہو کہ سوال کیا ہے۔ اور پھر علم علی خاصہ ہے مولا علی کے فضائل میں۔ مولا کائنات اللہ اکبر، جب کسی نے کہا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم مصطفیٰ کے برابر ہے، تو بے ادبی تو مولا علی کو پسند نہیں ہے، اور بیجا ادب بھی علی کو پسند نہیں ہے۔ مولا کائنات کا سب سے بڑا عنوان فضیلت علم علی ہے۔ علم علی، علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا دور حکومت ہے نبی کے بعد۔ ایک بچہ، یتیم بچہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کر گیا۔ ایک سلوات، یتیم بچہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا۔ ڈاکٹر ندیم صاحب توجہ چاہوں گا۔ اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا اور مقدمہ اپنے چچا پر کیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ باپ جب دنیا سے جا رہا تھا تو یہ بہت کم سن تھا، اور باپ بہت صاحب ثروت تھا، تو باپ نے سارا مال اپنے بھائی کو دیا اور کہا جب میرا یہ بچہ جوان ہو جائے تو جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ اور اب یہ جوان ہوا تو اس نے چاچا سے مانگا کہ جی میرا مال مجھے دے دیجیے۔ چاچا نے 1000 درہم دے دیے اور کہا کہ تمہارے ابا نے یہ وصیت کی ہے کہ جو میں چاہوں وہ دے دو، تو میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میرے باپ کا تو اتنا مال ہے، مجھے تو اپنے باپ کا مال چاہیے۔ مقدمہ عدالت تک پہنچا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جو آپ کے والد نے کہا تھا اس وصیت کے مطابق انہوں نے صحیح آپ کو دے دیا۔ بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے گھر پہنچ گیا۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ علی سب سے زیادہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو آ گیا مولا کے دروازے پر، کہنے لگا یا علی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تشریف لے آیا عدالت میں۔ قاضی سے کہا جی تم نے یہ فیصلہ کیا؟ حضرت نے کہا جی یہ فیصلہ میں نے ان کے باپ کی وصیت کے مطابق کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا حضور وصیت یہی ہے کہ کہا تھا کہ جو تم چاہو دے دینا، تو جو چاہ رہا ہے وہ لے لئیے۔
حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جو دے رہا ہے اسے چاہ نہیں رہا، جسے رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے۔ اور آپ کی توجہات بھرپور ہے تو میں ایک منزل اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ علم میں حضرت آدم، افضلیت آدم کی دلیل، اور جو ان اللہ اصطفیٰ آدم، جو آدم کو اللہ نے چنا ہے وہ دو چیزوں کے لیے، ایک علم کے لیے اور ایک تعظیم ملائکہ۔ اور جیسے ہی ملائکہ سے حضرت آدم کی فہم و فراست زیادہ ثابت ہوئی تو فوراً اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، اور سب جھک گئے حضرت آدم کے سامنے، سب بچھ گئے، گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے حضرت آدم کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس کہتے ہی اسے ہیں جو دھوکہ کھاتا ہو۔ یہ ابلیس نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا، اس لیے کہ اگر کسی اور کو دھوکہ دیا ہوتا تو 2 4 5 اور بھی تو ہوتے جو سجدہ نہ کرتے۔ ابلیس نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ابلیس التباس، لباس کے خاندان کا لفظ ہے۔ لباس عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ آپ میں سب ہم اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی کا لفظ ہے جس کے ایک معنی ہے دھوکہ۔ جی میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علیہ ولا لبسا، ما لبست ولا لبس علیہ، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، توجہ آپ کی چاہوں گا۔ دوسرا عنوان فضیلت حضرت آدم کا یہ ہے کہ آپ مسجد ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کا مطلب تمام تر توانائیوں کا حضرت آدم کے آگے جھکنا۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک ملک کے خاندان کا لفظ بھی ہے۔ اختیارات، تمام تر اختیارات آدم کے آگے رکھ دیے گئے۔ یہ سارے ملائکہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ تمام تر اختیارات آدم کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان فرشتوں میں ملک الموت بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں پانی برسانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں ماں کے شکم میں تصویریں بنانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں عزیزان گرامی رزق اتارنے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ جب سارے مدبرات امر آدم کے آگے جھک گئے تو آدم کے اختیار کو تو مانتے ہو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سارے با اختیار لوگوں کو جھکا دیا۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جو آدم کی خلقت سے پہلے بنی، جو آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی پیشانی میں ان کا نور تھا، تو ان کے بارے میں لیت و لال، پس و پیش، ان من، اگر مگر، ایسے ویسے، اللہ اکبر۔ سارے ملائکہ کا سردار کون ہے بچوں؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سیدھی سی بات تھی نا۔ جبریل امی سارے ملائکہ کے سردار، وہ جو سردار ملائکہ ہے وہ نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کم عمرک یا جبریل، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجمن یطلع من السماء، ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 70,000 سنہ، 70,000 سال بعد۔ میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، میں ایک منزل پر آیا ہوں۔ 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، یہ ہے میری عمر۔ فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ فرمایا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ اسی اسنا میں علی آئے۔ مولا علی کی آمد پر مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ علی نے جیسے ہی پیشانی سے امامہ اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ ہی نجم الذی، آدم علیہ السلام کا انتخاب، ایک ان کا علم اور ایک ان کا مسجود ملائکہ ہونا، ایسے ہی ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ اچھا یہ بھی طے ہو گیا سجدہ نہ کرنے والے کی ایک قسم ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے، سجدہ نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے۔ جی
تکبر بھی اللہ کے سامنے، تکبر بھی اللہ کے سامنے. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں. شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا. جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو مانے، جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، شیطان ہے. قرآن ہے. کس نے روکا تھا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یا متکبر تھا یا عالین میں سے تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. حضرت نوح کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے نجات کے لیے. نجات دہندہ کو نوح کہتے ہیں، جو لوگوں کو ڈوبنے سے بچائے، جو لوگوں کو مٹنے سے بچائے، جو آسمانی اور زمینی آفات سے محافظت فراہم کرے، جو ایسی کشتی بنائے من رکبہا فنجا، جو اس پہ سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے. ومن تخلف عنہا، اور جو اس سے روگردانی کرے، مخالفت کرے، فہلکا، ہلاک ہو جائے. نوح علیہ السلام کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ نوح اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو نجات دیتا ہو. اگر امت کو کشتی نوح سمجھ میں آ جائے تو میرے سرکار نبی نے حسین کو نجات کی کشتی بنایا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین مصباح ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، اور جس نے بھی اس کشتی میں خود کو سوار کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا. تو حسین، خود حسین کشتی نجات ہے، خود حسین کشتی نجات ہے. ذکر حسین نجات دینے کا ذریعہ ہے. میں تو کبھی کبھی تصور کرتا ہوں یہ مجلس کا فرش نہیں ہے، حسین کی کشتی ہے. اس کشتی میں جو بھی سوار ہے وہ نجات لینے آیا ہے، اور جو اس کشتی کا مخالف ہے وہ ہلاک ہونا چاہتا ہے. اور یہ کشتی گناہوں کے طوفان میں چل رہی ہے، یہ کشتی فساد کے طوفان میں چل رہی ہے. جی، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں. اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. ان اللہ اصطفیٰ. تھکے تو نہیں آپ؟ آج اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو مجھے برداشت کریں گے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اللہ نے آدم اور نوح کو منتخب کر لیا. آگے آیت بڑی، وَآلَا ابراہیم. مگر نوح اور آدم کا مقام، آدم و نوح کا مقام بہت بلند ہے، مگر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا جن کی پوری نسل کو انتخاب کیا ہے. ادھر ان کا انتخاب ہے، اولاد کا انتخاب نہیں ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب ہے. وَآلَا ابراہیم. اور پھر وہ کتنا بڑا وجود ہے کہ جسے عمران کہا جاتا ہے، اور اس عمران کی آل کا بھی انتخاب اللہ کر رہا ہے. کل کی مجلس میں کہہ چکا کہ عمران اگر حضرت عیسیٰ کے نانا حضرت مریم کے والد ہیں تو ان کی نسل کہاں ہے جن کا انتخاب ہوا ہے؟ تو ڈھونڈو اس عمران کو جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. میں منزل تبدیل کر رہا ہوں. اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت عمران کی اولاد کا انتخاب. حضرت ابراہیم کی اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امام نہیں ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی ابو طالب کی اولاد میں کوئی ایک تو دکھاؤ جس کے دامن کردار پہ کوئی دھبا ہو. ابھی آپ پڑھ کے سنا دیں تو اور اچھا ہے. پاس نے ایک مصرع تو مجھے کہہ دیا نا آپ بھائی، تو وہی سنا دیتا ہوں آپ کو. جی، یہ گھرانہ وہ ہے، تھکے تو نہیں ہو، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پیون تو ملے گا، دھبا نہیں ملے گا. اس گھرانے میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا، بھائی جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس گھرانے میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا، اور جملہ بہتر کروں، اولاد ابو طالب میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا تو وہ بھی عباس ہوا.
मकाम हजरत अब्बास कम नहीं था कमर। उस्ताद कमर जलालवी की रूह को शाद करें। मकाम हजरत अब्बास कम नहीं था कमर, पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाता। आले इमरान का अल्लाह इंतखाब कर रहा है, हजरत अबू तालिब की औलाद का इंतखाब है। इस घर में इस घर का, अल्लाह अकबर, इस घर के बच्चे को असगर कहते हैं, इस घर के बड़े को अबू तालिब कहते हैं। इस बच्चे की मार नहीं है दुश्मन। अल्लाह अकबर। साहिबाने अकल का खानदान नहीं है, अकीलों का खानदान। आकिल और है, थके तो नहीं है, आकिल और है, आकिल और है, अकील और है। आकिल उसे कहते हैं जिसने एक मर्तबा भी अकल का मुजाहरा कर दिया हो, अच्छा फैसला दे दिया हो, अच्छी राय देती हो, अच्छा मशवरा दे दिया हो, अकल पसंदी, अकल परवरी की बात कर दी हो और अकल की बात कर दी हो, वो आकिल है। मगर जिसकी जिंदगी में एक लम्हा भी अक्लमंदी से खाली ना हो, उसे आकिल नहीं अकील कहते हैं। तवज्जो है? इस खानदान में हर फर्द अकील है, मगर क्या कमाल है उस बीवी का जिसका लक़ब ही अकील बनी हाशिम हो जाए। जी, यहां हुस्न और जमाल इस दर्जे पर है कि हजरत अबू तालिब उनमें से एक है जो अपनी जवानी में नकाब लगा कर निकलते हैं, इसलिए कि अगर बगैर नकाब के आ जाएं तो बाजार रुक जाता है, रास्ते मजदूद हो जाते हैं और लोग उनके दीदार के लिए दुकानें छोड़कर निकल आते हैं। हजरत अबू तालिब नकाब लगा कर बाहर आते हैं और इतना हुस्न है अबू तालिब का, थके नहीं है ना, इतना हुस्न है हजरत अबू तालिब का कि हजरत अबू तालिब का लक़ब है कमर हरम, हरम इलाही का चांद, हरम परवरदिगार का चांद, जिसकी वजह से हरम चमक रहा है, जिसकी वजह से हरम रोशन है, कमर हरम। इस घर में हर एक कमर नजर आएगा। अबू तालिब कमर हरम तो अब्दुल मुत्तलिब कमर बतहा, पूरे मक्का का चांद। थके नहीं है जुमला कह रहा हूं। जिस खानदान में हर फर्द कमर हो और कमरों के दरमियान अगर कोई कमर बनी हाशिम बने तो उसे अब्बास कहते हैं। ये हजरत अबू तालिब के बच्चों की बात हो रही है। हजरत अबू तालिब का मकाम और अजमत बहुत बुलंद है जी। अबू तालिब के 5वें बच्चे को अली कहते हैं जी। बेटों में चौथे हैं और बेटियों बेटों में मिलकर 5वें हैं। उम्मे हानी बहन, तालिब भाई, जाफर भाई, अकील भाई और सबसे छोटे भाई अली जी। मुहावरा है कि बेटा बाप का जुज होता है। मुहावरा है, हदीस से माखूज है कि बेटा बाप का जुज होता है। जिस अबू तालिब का 5वां और आखिरी बेटा कुल्ले ईमान है, उस अबू तालिब का मकाम ईमान क्या है। लिहाजा मेरे बच्चों, टोक दिया करो उस आदमी को जो ईमान अबू तालिब पर बात करे। हम ईमान अबू तालिब पर बात नहीं करेंगे, अजमत अबू तालिब पर बात करेंगे।